اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سے احباب ہوتے ہیں، مرد و خواتین میں کثیر تعداد تو نہیں کہا جاتا، لیکن مختصر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جنات سے اپنے کام لیں، یعنی کہ جنات جو ہیں ان کو ہم پہلے قید کریں اور قید کرنے کے بعد پھر ہم جو ان سے امتحانات میں کامیابی کے لیے یا پھر کاروبار میں، ٹھیک ہے جی، دیگر معاملات میں ہم ان سے اپنے معاملات طے کریں، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، دولت منگوانے کا کام ہو یا حفاظت کا کام ہو۔ جنات جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری حفاظت کریں اور ہمارا جو گھر ہے وہ جو ہے دولت سے بھر جائے، ہر چیز یعنی کہ وہاں پہ فراوانی سے ہو۔ تو یہاں پر ایک دو چیزیں ہیں، لمحہ بلمحہ میں آپ کو باخبر کرنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں، اور دو تین چیزیں ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مخلوق، کوئی بھی، صرف انسان ہی نہیں، انسانوں کے علاوہ جنات جو ہے، موکلات جو ہیں، ہیکل جو ہیں، اس کے علاوہ انسان نہیں، جانوروں میں بھی کوئی بھی مخلوق جو ہے وہ قید رہنا پسند نہیں کرتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی قیدی سے اگر آپ کوئی کام لیتے ہیں، اس میں اور باخوشی کام کرنے میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ قیدی سے اگر آپ کام لیتے ہیں تو وہ مجبوری کی حالت میں کام کرے گا، لیکن وہ جب آزادی پائے گا تو وہ اس پر ہونے والے جتنے بھی ظلم ہیں یا اس کی سوچ یا اس کی فکر یا اس کے معاملات سے ہٹ کر کام لیے جانے پر وہ آپ سے یا آپ کی نسل سے دشمنی بھی کر سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہاں تک اگر آپ کو سمجھ آ چکی ہے تو ہمیں آگے تھوڑا سا سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بڑا آسان سا معاملہ ہے جنات کے حوالے سے، موکلات کے حوالے سے، تو یہ آسان پہلو نہیں ہوتا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے آپ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، جو آج میں آپ کو عمل بتاؤں گا، اس عمل سے آپ کے رزق میں بے انتہا اضافہ ہوگا، قرض سے نجات ہوگی اور انشاءاللہ العزیز برکت ہی برکت ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو میں آپ کو چیز سمجھانے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے آج آپ کو وظیفہ جو پیش کرنا ہے وہ رزق کے حوالے سے ہے، کاروبار میں برکت کے حوالے سے ہے، اور زندگی کے اندر اگر آپ کے اثرات ہیں شیطانی تو ان شیطانی اثرات کو آپ کی زندگی سے خارج کرنے کے حوالے سے ہے، چاہے وہ جادو کے ذریعے، بندش کے ذریعے، رکاوٹ کوئی بھی آپ کی زندگی کے اندر ہے تو ظاہری بات ہے جادو بندش اس کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے جنات کو ظاہری بات ہے ایک پاور کے اوپر ایک پاور ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پر جو عمل آپ کو میں دوں گا وہ بڑا آسان عمل ہے۔ میں آپ کو ابتدا میں عرض کر دوں کہ یہ عمل خیر بہت مشکل نہیں ہے بلکہ بہت آسان ہے، سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورہ اخلاص کا ایک خاص ترتیب ہے، خاص ترکیب ہے، اور اس کے لیے خاص اجازت ہے ہر اس ویورز کو جو اس عمل کو کرنا چاہتا ہے، مردوں، خواتین، بچے، بزرگ، جوان۔ آج آپ کو وہ ایک آسان ترتیب دیں گے، جس ترتیب کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو جو آپ کی خواہشات ہیں جنات کے حوالے سے، موکلات کے حوالے سے، اس کو بھی آپ محنت کر کے پورا کر سکتے ہیں، اور اس میں محنت لگتی ہے۔ دیکھیں ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے انسان اور جنات، یہ دونوں مخلوقات جو ہیں، اس کے علاوہ بھی جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہے یا انسان کے علاوہ جنات یا جنات کے علاوہ اور بھی جو اللہ کا ایک روحانی نظام ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ایک پردہ رکھا ہے۔ تو اس پردے کو ہٹانے کے لیے جو ہے آپ محنت کرتے ہیں۔ تو اچھا، اس پردے کو عام روٹین میں اگر ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی اس کے لیے بسر کرنا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ جنات کی مخلوق بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہے۔ ان کا جو ہے ایک دانت زمین پہ جا رہا ہوتا ہے، ایک دانت اوپر جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بال جو ہیں وہ بالکل اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد بازو کھولتے ہیں تو بازو بڑے بڑے لمبے، اسی طرح وہ اپنے اعضاء کو
یعنی کہ مطلب وہ بڑا چھوٹا اور بڑا عجیب و غریب قسم کا، پھر شکلیں چینج کرنا، تو یہ تو بدحواس قسم کا انسان ہو جائے گا نا۔ اگر انسان دیکھتا ہے تو حواس باختہ ہو جائے گا، حواس ساختہ ہو جائے گا، اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے، تو اس کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ تو لہذا جنات کو دیکھنے کے لیے اس کا ایک پروسیس ہے، وہ آپ کریں تو آپ جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جنات کو قید کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ جی جنات جائیں بینک میں سے پیسے لے کے آ جائیں تو یہ غلط بات ہے، یا جنات جائیں یہ وہ کام کریں، ایسی بات نہیں۔ نارمل روٹین میں آپ جنات سے جو ہے وہ جو ہے معلومات خاص طور پہ وہ حاصل کی جا سکتی ہے، اور دیگر معاملات جو ہوتے ہیں وہ کافی حد تک یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے جو ہے اگر آپ جنات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں تو اس کے لیے آسان طریقہ کار ہے، کیونکہ اگر آپ نے جنات سے کوئی کام لینا ہے تو ان کو تابع کرنا ضروری ہے، اور تابع کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ پورا ایک طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو جنات کی گیم ہوتی ہے یا جنات کے عملیات ہوتے ہیں، وظائف ہوتے ہیں، اس میں اور موکلات کے عملیات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ اگر 1,00,000 چڑیل کھڑی ہو ایک سائیڈ پہ، اور 1,00,000 دیو کھڑا ہو ایک سائیڈ پہ، اور 1,00,000 شیطانی جن فل طاقتور عامل ٹائپ کھڑا ہو، اور سورہ اخلاص کا موکل ایک کھڑا ہو، ٹھیک ہے، 11 تلوار والا ایک موکل کھڑا ہو پاور میں، تو آپ یقین مانیے کہ وہ جو ایک موکل ہے نا سورہ اخلاص کا، اس کی پاور یہ ہے کہ وہ تمام اس 1,00,000 چڑیل یا 1,00,000 دیو یا 1,00,000 جن جو ہے اس کے لیے وہ صرف اور صرف ایک موکل کافی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے اب آپ نے ظاہری بات ہے نارمل وظیفہ کرنا ہے، تو وہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں۔ اس سے آگے جو منزل ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، لیکن یہ عمل آپ نے اپنی ذمہ داری پہ کرنا ہے۔ اور جو ہمارے مریدین ہیں جو میرے ساتھ نسبت میں ہیں، بیعت میں ہیں، جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں سونے پیر و مرشد پیر ربانی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر محمد اقبال سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کے مرشد کامل سے نسبت میں ہیں، تو ان کو بھی اجازت کی ضرورت ہے۔ دیکھیں عمل کوئی بھی کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نسبت کی ہے یا آپ مرید ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جو عمل آپ بتانے لگا ہوں اس میں جنات کی حاضری ہے، یہ آپ اپنی ذمہ داری پہ کر سکتے ہیں یا اپنے شیخ کی ذمہ داری پہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ان سے ہے اس عمل کو ہماری اجازت کے ساتھ وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو چلہ کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اجازت لینی پڑے گی، پہلا پہلو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نارمل روٹین میں بچے، بزرگ، جوان وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو بچے امتحانات میں کامیابی کے لیے، نشے سے بچنے کے لیے، بری صحبت سے بچنے کے لیے، بچے اور بچیاں ان کی تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور ان کے امتحانات میں کامیابی کے لیے اور آگے ان کی شادی کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، اچھے کاروبار کے لیے، اچھی نوکری کے لیے، بچوں کے حوالے سے ایک سٹیپ ہے، بچے اس کو نارمل روٹین میں لے کے چلیں۔ سورہ اخلاص بچوں کو آپ کوشش کریں کہ 7 ٹائم 7 مرتبہ صبح پڑھائیں، 7 مرتبہ شام کو پڑھائیں، یہ ان کی عادت بنائیں، آپ بیٹا پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص وہ بچے پڑھیں گے، 7 ٹائم جو ہے سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اور پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس طرح دم کر لیں، اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے اوپر۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ یہ ہو گیا بچوں کے لیے، یعنی کہ 15 سال کی عمر تک، 10 سال کی عمر تک، 12 سال کی عمر تک وہ اس روٹین کو لے کے چلیں، صبح اور شام پانی پر دم کر کے سر پہ ڈالیں، چہرے پہ پانی پئیں۔ آپ کا بچہ کبھی بری صحبت میں نہیں جائے گا، نشوں میں نہیں جائے گا، غلط کاموں میں بھی۔ اب میں سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں نا، پہلا بچوں کے لیے، پھر بزرگوں کے لیے، پھر وہ عام نارمل لوگوں کے لیے، پھر جو ہے اس کا چلہ جنات کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو 2-3 ترتیب ہے، وہ آپ سمجھ لیجیے، آسان ہے،
مشکل نہیں ہے. اب اس کی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں بچوں کے حوالے سے اپنی پوری ذمہ داری, کوئی شرط نہیں ہے, کوئی شرائط نہیں, بچوں سے کیا شرائط رکھنی, بچوں کو یہ عمل کرنا چاہیے. اور اس سے بچے بس ایک چیز کی حفاظت کریں گے کہ بچے جب اس عمل کو کریں تو اس وقت صرف اتنا کہیں کہ ہماری حفاظت لگائی جائے آنکھوں کے سامنے اور ہمارے پورے وجود کی, یعنی کہ اس کو کڑا کہا جاتا ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے نارمل روٹین میں جو وظائف کرتے ہیں نا, یہ بڑی باریک سی بات بتا رہا ہوں میں. دیکھیں بچے اسکول میں جاتے ہیں, کالج میں, وہاں پہ بلڈنگیں خالی رہتی ہیں, 12 بجے چھٹی ہوگی, 1 بجے اس کے بعد خالی. وہ جنات کی اکثر پناہ گاہیں ہوتی ہیں, اکثر, سب نہیں اکثر, ٹھیک ہے. اور 99% ہاں جو اسکول کالج کے لوگ جو ہیں وہاں پہ کڑے لگائے ہیں, آثار لگائے ہیں, اس کو ٹھیک مطلب کڑا لگا ہوا ہے وہاں پہ, تو وہاں پہ ٹھیک ہے. جو جہاں پہ نہیں ہے ایسا معاملہ, وہاں پہ 110% یہ کیسز وہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اچھا وہاں پہ اب یہ ہے کہ جب یہ پڑھیں گے نا بچے تو ان کے ساتھ پروٹوکول لگ جائے گا موکلات کا, حفاظت کا, روحانی طاقتوں کا. تو وہاں پہ جب بچہ اسکول میں جائے گا تو وہاں کی جو چیزیں ہیں ان کو یہ پریشانی ہوگی, ٹھیک ہے. تو ایک پردہ ہے جو شروع میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کے درمیان رکھا ہے. اب انسان جو ہے وہ بچہ ان جنات کو دیکھ نہیں پا رہا, تو اس عمل کی وجہ سے اس بچے کی آنکھوں سے وہ پردہ ہٹ بھی سکتا ہے. تو وہ بچہ ان جنات کو دیکھنا شروع کرے گا تو ظاہری بات ہے بچہ ڈرنا شروع ہو جائے گا, خوف زدہ ہونا شروع ہو جائے گا, فیس نہیں کر پائے گا. ایک عجیب مخلوق ہے اور وہ الگ ڈر رہی ہوگی اس سے. جب نظر آتے ہیں چاہے بچہ ہو یا بزرگ ہو یا جوان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, یہ میری ساری زندگی بات یاد رکھنا, جب آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے وہ چیزیں نظر آتی تو آپ کو وہاں پر دلیری کرنی چاہیے, ہمت کرنی چاہیے, پھر وہ چیزیں آپ کی قید میں آئیں گی نا. لیکن اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا, بچے ڈر جاتے ہیں, ظاہری بات ہے وہ چیزیں ان کی طرف. تو اس لیے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ بچے جب عمل شروع کریں تو ان کوشش کریں کہ گوشت کا صدقہ آپ ضرور رکھوا دیں باہر, تھوڑا بہت ابے توفیق 1.25 پاؤ لے لیں, وہ آپ ہاتھ لگوا کے. اس کے بعد جو ہے بچوں کو یہ لفظ ضرور دہرائیں کہ یا خود اس کے کانوں میں کہہ دیں کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں اس بچے کی نظر بندی کریں اور بندش کریں, نظر بندی کریں اور حفاظت کریں, ٹھیک ہے. سمجھے, بندش کا لفظ نہیں بولنا, نظر بندی, یعنی کہ اس کی نظر بند ہو, اس کو وہ پردہ نہ ہٹایا جائے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 12 سال 14 سال سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ اس عمل کو کریں نارمل روٹین میں. ان کی ایک ایج ہوتی ہے 14-15 سال کے بعد نا یہ چیزیں پھر سامنے نہیں آتی, وظائف میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. جب چلے کی شکل اختیار کی جاتی ہے پھر زبردستی ان کو سامنے لایا جاتا ہے. تو اس لیے نارمل روٹین میں ان کو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ 12-13 سال کی عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کو کم از کم صبح اور شام فجر کی نماز سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں, ٹھیک ہے. 313 مرتبہ صبح پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ شام کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, قل هو اللہ احد, اس طریقے کے ساتھ انہوں نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے کچھ بھی, کوئی کڑا, کوئی اثار, کوئی درود شریف, کوئی چیز نہیں پڑھنی, صرف 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے سورہ اخلاص کو, ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ آپ اس عمل کی روحانی طاقتوں میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہاں پر جو بھی اس کو پڑھے گا عمل کو 313 مرتبہ اول آخر, تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ احتیاط کرے, یعنی کہ بڑا گوشت وغیرہ نہ کھائے, بیف سے پرہیز کر لے, کچا پیاز, کچا لہسن, کچا ادرک وغیرہ یہ بھی نہ کھائے, اور جس جگہ پہ عمل کرے وہ عمل کرنے والی جگہ پاک ہونی چاہیے, باوضو ہونا چاہیے, جسم پاک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طریقے سے آپ عمل کریں. جو بھی 313 مرتبہ صبح اور شام سورہ اخلاص پڑھے گا, اول آخر آپ درود شریف اگر پڑھنا چاہتے تو پھر درود ابراہیم پڑھیں, ٹھیک ہے, 7 ٹائم اول آخر, ٹھیک ہے جی. وگرنہ سورہ اخلاص خود میں ایک بہت بڑا کڑا آثار ہے. وہ جو میں نے کہا نا اول آخر نہیں پڑھنا, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خود میں ایک بہت بڑی طاقت ہے نا, آثار ہے. اول آخر آثار کے لیے پڑھا جاتا ہے نا, کڑا لگانے کے لیے, تو یہ خود میں ایک آثار ہے. اب یہاں پہ آگے چلتے ہیں. جو لوگ اب جنات کو دیکھنا چاہتے ہیں, جنات سے اپنے کام لینا چاہتے ہیں, تو اب یہاں پہ جب آپ عمل کریں گے تو جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ 5 اگربتیاں لیں, لیکن کرنا اپنی
پیچھے والے جو دو بچوں کے اور جوانوں کے، مرد و خواتین کے جو میں نے عمل دو بتائے ہیں ترتیب کے ساتھ، ان کی اجازت ہے آپ کو۔ اب یہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے 5 اگر بتیاں لینی اور 1 چراغ لینا ہے اور آپ نے بیٹھ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، 313 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، چراغ اور اگربتی لگا کے، ٹھیک ہے۔ دوسرا دن آئے گا، پہلے دن ہی مطلب آپ کو پتہ چل جائے گا، دوسرا دن تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن پھر بھی 2-3 دن کے اندر اندر آپ کو جو آپ کے ارد گرد قوتیں ہیں، چاہے وہ روحانی قوتیں ہیں یا شیطانی قوتیں ہیں، وہ آپ کے قریب آنا شروع ہو جائیں گی، اگربتیوں اور چراغوں کے قریب آنا شروع ہو جائیں گی۔ اس طرح پھر آہستہ آہستہ آپ کی آگے منازل طے ہوتی رہیں گی۔ تو اس طرح ایک طریقہ کار ہے جی، وہ آگے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب آپ خواہش مند ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دی ہے، تو اس طریقے سے آپ ان جنات سے پھر وہ حاضر ہوں گی۔ تو ظاہری بات ہے، وعد و پیما وغیرہ آپ لینے کے بعد ان سے کام وغیرہ جو لینا چاہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے صاف لفظوں میں کہہ دوں کہ اگر آپ بغیر استاد یا مرشد کے کرتے ہیں عمل تو خطرہ زیادہ ہے آپ کے لیے۔ نارمل روٹین میں آپ وظائف جو جن کی اجازت دی جاتی ہے وہ کیا کریں، تاکہ اس میں آپ کو کامیابی ملے۔